السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ یا معلم ابراہیم علمنی کما علمت، و یا مفہم سلیمان فہمنی کما فہمت۔ مشاہدین کرام، سامعین عظام، مختلف چینلز پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین نوویہ کے سلسلہ دروس میں سے نئے درس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک لمبے انقطاع کے بعد پھر آج اس کتاب کے درس کو شروع کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کتاب کے دروس کے سلسلے میں 12ویں حدیث تک پڑھ چکے تھے، اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جا چکی تھی۔ 12ویں حدیث ہمیں پڑھنی تھی، تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے میں چاہوں گا کہ درس کو شروع کیا جائے، اور جہاں سے توقف کیا تھا ہم نے، جہاں پر ہم ٹھہرے تھے، وہاں سے آگے درس کا سلسلہ بڑھایا جائے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اب اس سلسلے کو لگاتار جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کتاب کو انتہا تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اسباب کو آسان فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق سے نوازے، اور اللہ رب العالمین جو باتیں پڑھی جائیں، جو باتیں کہی جائیں سنن یہ اربعین نوویہ کے درس میں، یا پھر شرح العاجرمیہ جس کا درس ساتھ ہی شروع کیا جا رہا ہے، آپ کے سامنے اس کا بھی اعلان کیا جا چکا ہے، تو انشاءاللہ دونوں کتابوں کا درس اپنے اپنے وقت پر اب پھر سے پیش کیا جائے گا۔ استئناف کیا گیا ہے ان چیزوں کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دروس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے خود مجھے مستفید ہونے کی توفیق عطا کرے، اور پھر ساتھ میں اگر اس میں حق اور خیر ہے تو اللہ رب العالمین سامعین کا سینہ بھی کھول دے، اور انہیں بھی اس سے مستفید ہونے کی توفیق اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے 12ویں حدیث میں چاہوں گا کہ عزیز ولید سلمہ وہ 12ویں حدیث کو امام نووی کے اربعین نوویہ سے پڑھیں، تاکہ پھر اس کے بعد اس پر آگے گفتگو بڑھائی جائے۔ عزیز ولید سلمہ اللہ۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے یہ روایت مروی ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تفصیل سے آپ کے سامنے اس سے پہلے بات پیش کی جا چکی ہے، اور ان کا تعارف بیشتر دفعہ، ایک سے زائد دفعہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کیا جا چکا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی یہ ہے کہ وہ غیر متعلق چیزوں کو چھوڑ دے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام انسان کے
اسلام کی اچھائیوں میں سے، خوبیوں میں سے، حسن میں سے یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے ہر اس چیز کو جس سے اس کا کوئی براہ راست لینا دینا نہ ہو، تعلق نہ ہو۔ چھوٹی سی روایت ہے، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ امام ترمذی اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس روایت میں جیسا کہ عبارت آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی گئی، اس عبارت کو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا فرمایا۔ اس حدیث کا جو جملہ ہے اس کی ترکیب کیا ہے، اس لیے کہ ترکیب کو سمجھے بغیر مضمون پورے طور پر ذہن نشی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ من حسن اسلام المرء، یہ خبر مقدم ہے، اور ترکہ ما لا یعنیہ، یہ مبتدائے مؤخر ہے، جیسا کہ شارحین نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، جیسا کہ امام ملا علی قاری نے بھی اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ترکہ ما لا یعنیہ، ترکہ میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر لوٹ رہی ہے المرء کی طرف۔ من حسن اسلام المرء کے اندر جو المرء ہے اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے ترکہ کی، اور ما لا یعنیہ، یعنی کے اندر جو ضمیر مرفوع ہے، جو فاعل ہے ہوا کی ضمیر، وہ لوٹتی ہے ما کی طرف، ما کی طرف وہ ضمیر لوٹتی ہے، ما لا یعنیہ کے اندر جو ما ہے، اور یعنیہ کے اندر جو ہو کی ضمیر ہے، منصوب کی جو ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع المرء ہے۔ اس طریقے سے یہ عبارت آپ پورے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اور چونکہ ضمیروں کا مرجع ترکہ کے اندر اور یعنی کے اندر المرء ہے، اور المرء یہ خبر کے اندر اس میں ظاہر اس کا آیا ہوا ہے، اس لیے خبر کو یہاں مقدم کرنا ضروری سمجھا گیا۔ تو من حسن اسلام المرء، خبر کو مقدم کرنے کی ایک وجہ ملا علی قاری وغیرہ نے یہ بتلائی ہے کہ مرء کی طرف جو خبر کے اندر موجود ہے، ضمیر مبتدا کی جو ہے وہ اس ترکہ کے اندر اور یعنی کے اندر وہ لوٹ رہی ہے اسی مرء کی طرف، تو چونکہ خبر کے اندر اس میں ظاہر پایا جاتا ہے اس لیے اس خبر کو مقدم کیا گیا ہے۔ تو من حسن اسلام المرء یہ خبر مقدم ہے، اور ترکہ ما لا یعنی، جیسا کہ ضمیر کے مراجع آپ کے سامنے پیش کیے گئے، یہ مبتدائے مؤخر ہے۔ اس روایت کو امام نووی نے حسن درجے کا قرار دیا ہے، لیکن اس پر علماء کا کلام ہے، محدثین نے اس پر کلام کیا ہے۔ امام ترمذی وغیرہ نے اس روایت کو موصولاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، جبکہ امام ترمذی کے علاوہ اور خاص طور سے امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کے اندر اس کو مرسلاً روایت کیا ہے، اور التمہید میں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس حدیث پر تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے۔ یہ روایت موصول ہے یا مرسل ہے، اس میں محدثین کے یہاں اختلاف ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور امام نووی نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے، جبکہ یہ روایت موصولاً حقیقت میں ضعیف ہے۔ مرسلاً یہ روایت، مرسلاً جو اس کی روایت آئی ہوئی ہے، جو سند ہے وہ سند صحیح ہے۔ بہرحال بعض دیگر محدثین نے شواہد کی بنیاد پر اس روایت کو صحیح گردانا ہے۔ اب آئیے اس کے مضمون کی طرف۔ سند پر اور متن جو ہے اس پر بہت تفصیل سے محدثین کے ہاں گفتگو موجود ہے، جیسا کہ میں نے کہا آپ سے، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس پر بہت طویل کلام کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے ہاں بھی اس پر گفتگو موجود ہے۔ لیکن یہ
روایت گرچہ سند کے اعتبار سے موصولاً صحت کے اس اعلیٰ مقام کو نہیں پہنچتی، لیکن معنی کے اعتبار سے اور اپنے مضمون کے اعتبار سے اور شواہد کے اعتبار سے اس کو، جیسا کہ آپ نے دیکھا، امام نووی نے اور امام ترمذی نے حسن گردانا ہے۔ معنی کے اعتبار سے یہ حدیث نہایت محتم بالشان حدیثوں میں سے شمار کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے اس حدیث کو شمار کیا گیا ہے۔ امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے 4 حدیثوں پر جو بتایا کہ دین کی بنیاد ہے، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم کے اندر فرمایا کہ هذا الحدیث اصل عظیم من اصول الادب، کہ یہ حدیث ایک اہم ترین قاعدہ ہے ادب کے قواعد میں سے۔ اور امام ابو عمرو ابن الصلاح نے ابو محمد ابن ابی زید جو اپنے زمانے میں مالکیہ کے امام تھے، ان سے نقل کیا ہے کہ جماع آداب الخیر وعظمتہ تتفرع من 4 احادیث، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ خیر کے تمام آداب اور اس کی باغ ڈور 4 حدیثوں سے متفرع ہوتی ہے، 4 حدیثوں سے نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی یہی روایت جو آج ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس شخص سے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کرنے کا مطالبہ کیا تھا، تو آپ نے اسے حکم دیا کہ لا تغضب، غصہ نہ کریو، کبھی بھی غصہ نہ کریو۔ تو تیسری روایت یہ، اور چوتھی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ المؤمن یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ حقیقت میں صاحب ایمان یا کامل ایمان وہ بندہ ہے جو اپنے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند فرمائے۔ تو یہ 4 روایتیں ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہیں، تمام آداب، خیر کے آداب کو یہ اکٹھا کر لیتی ہیں، جمع کر لیتی ہیں۔ تو اس میں سے دوسرے نمبر پہ اس روایت کو امام ابو عمرو ابن الصلاح نے نقل کیا ہے، کس سے؟ ابو محمد ابن ابی زید جو اپنے زمانے کے مالکیہ کے مشہور امام تھے، ان سے ان کے قول کو نقل کیا اس حدیث کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے صرف یہ معاملہ امام مالکیہ جن سے ابو عمرو بن الصلاح نے نقل کیا ہے، ان کے علاوہ لوگوں سے بھی اس حدیث کی اہمیت اور اس کی عظمت شان مروی ہے۔ حمزہ کنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثلث الاسلام ہے، یعنی اسلام کی بنیاد 3 احادیث پر ہے، جن میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ان 4 حدیثوں میں سے ایک شمار کیا ہے جن پر علم کی بنیاد ہے، جن کے گرد شریعت کا سارا علم گردش کرتا ہے۔ بعض دیگر محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو جوامع الکلم میں شمار کیا ہے، جس کی نظیر کسی کے یہاں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو ملتیں تھیں ان کے یہاں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جوامع الکلم میں سے ہے جس کی کوئی نظیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو ذخیرہ علم موجود ہیں،
جس بھی ملت کے ہوں ان کے یہاں اس معنی کا کوئی کلام موجود نہیں ہے۔ پھر کہا کہ جوامع الکلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس حدیث نے نصف دین کو جمع کر لیا، یعنی کرنا کیا ہے، چھوڑنا کیا ہے۔ اس لیے کہ دین یا تو کرنے کا نام ہے یا چھوڑنے کا نام ہے، انجام دینے کا نام ہے یا باز رہنے کا نام ہے، اور اس کے اندر بعض کن چیزوں سے رہا جائے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کا نصف ہے، اس حدیث کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ نصف دین ہے۔ اس لیے کہ شریعت مطہرہ یا تو اوامر ہیں یا نواہی ہیں، یعنی کرنے کا مطالبہ ہے یا چھوڑنے کا مطالبہ ہے۔ تو یہ روایت چھوڑنے کے مطالبے کو بیان کر رہی ہے، چھوڑنا کس کو ہے اس کو یہ حدیث بیان کر رہی ہے۔ ترکہ ما لا یعنی، اس حدیث کے اندر گویا ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا کہ شریعت کن چیزوں کو چھوڑنے کا مطالبہ کرتی ہے آپ سے، ان سب کو کی بنیاد یہی ہے کہ ترکہ ما لا یعنی۔ اسی لیے محققین علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ چیز بڑھائی ہے کہ ترکہ ما لا یعنی شرعن، ترکہ ما لا یعنی شرعن، یعنی شرعن جو اس سے غیر متعلق ہو، یہ نہیں کہ اپنے خواہشات نفس کے اعتبار سے یا اپنے اور دیگر اعتبارات کو سامنے رکھ کر کے۔ تو اس طریقے سے اگر اس کا مضمون آپ سمجھتے ہیں تو آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصف دین کو یہ روایت اپنے جلوں میں لیے ہوئے ہیں۔ بلکہ بعض محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث نے پورے کے پورے دین کو اپنے اندر سمو لیا ہے، سمیٹ لیا ہے، لأنه نص على الترک ودل على الفعل، اس لیے کہ یہ حدیث صرف ترک کو نہیں بتلاتی، کرنا کیا ہے اس کو بھی بتلاتی ہے۔ یعنی انسان شرعاً جو چیزیں مطلوب نہیں ہیں، جو متعلق نہیں ہے کسی بندے سے، ان کو چھڑوانا چاہتی ہے، اور جو چیزیں اس سے متعلق ہیں اس کو کروانا چاہتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر کرنے کا بھی حکم ہے۔ کرنا کیا ہے؟ وہ چیزیں جو انسان سے متعلق ہیں شرعاً ان کو کرنا ہے، اور جو چیزیں شرعاً اس سے غیر متعلق ہیں ان کو چھوڑنا ہے۔ اب اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو فعل بھی اس کے اندر موجود ہے اور ترک بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اس اعتبار سے پورے کے پورے دین پر یہ روایت یہ ہے مشتمل ہے۔ تو جوامع الکلم کے ان مختلف پہلوؤں کو محدثین کرام نے اس روایت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ من حسن اسلام المرء، اب آئیے اس کے مضمون کی طرف ذرا سا آپ کو لیے چلتا ہوں تاکہ اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے ہو جائے۔ من حسن اسلام المرء، حسن جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں خوبی کو کہا جاتا ہے، بہتری کو کہا جاتا ہے، اچھائی کو کہا جاتا ہے، یعنی انسان۔ اچھا ایک چیز اور ہے کہ من حسن اسلام المرء، یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ تو صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس سلسلے میں محدثین نے کلام کیا ہے، اس کے اندر بعض روات ضعیف ہیں، لیکن ایک اور لفظ اس سلسلے میں آیا ہوا ہے کہ من حسن ایمان المرء، یا من ایمان المرء، من حسن اسلام المرء کے بجائے من ایمان المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہاں من حسن اسلام المرء کہا گیا ہے، یعنی اس کے انسان کے اسلام کی خوبیوں کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ ہے کیا؟ ترکہ ما لا یعنی، کہ اس کا لا یعنی چیزوں سے، یعنی جن چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے ان کو چھوڑ دینا۔ یعنی انسان کے اسلام کے کمال کی دلیلوں میں سے، انسان کے ایمان کی سچائی پر کی دلیلوں میں سے، اور اسلام کے اوپر پوری طرح سے قول اور عمل کے اعتبار سے اسلام کا پابند ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، اس کا ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا جو اس سے بلانگ نہ کرتی ہوں،
جو اس سے متعلق نہ ہوں۔ المرء جو یہاں پر کہا گیا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شخص کا معنی مراد لیا گیا ہے، یعنی آدمی کا معنی مراد لیا گیا ہے، مرد کا معنی مراد لیا گیا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ المرء یہاں پر کہا گیا ہے، اور المرء کا جو لفظ ہے وہ مرأہ کو بھی شامل ہے اور مرء کو بھی شامل ہے، یعنی انسان مرد کو بھی شامل ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، دونوں کو یہ لفظ جو ہے وہ شامل ہے۔ یہاں عمومی طور پر ایک انسان اس سے مراد لیا گیا ہے، اور اس میں مذکر و مؤنث سبھی شامل ہیں۔ ترکہ مالا، یعنی ترکہ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ترکہ کا معنی ہے ابتعاد المرء قبل وقوعه فی ما لا یعنی، انسان کا غیر متعلق چیز میں پڑنے سے پہلے اس سے دور ہو جانا، یہ مراد ہے ترکہ سے۔ اس کا چھوڑ دینا یعنی پکڑ کر کے چھوڑ دینا نہیں مراد ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ لا یعنی چیز میں واقع ہونے سے پہلے دوری بنا لینا، کسی غیر متعلق چیز میں واقع ہونے سے پہلے اس سے مسافت اختیار کر لینا، دوری اختیار کر لینا، یہ ہے ترکہ کا مضمون۔ وذالک بالتوقی عنہ، اور یہ کیسے ہوگا کہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے۔ اچھا، اور اگر واقع ہو ہی گیا ہے کسی ایسی چیز میں جو غیر متعلق تھی لیکن وہ اس میں واقع ہو گیا، اور غیر متعلق سے اب آپ نے سمجھا کہ یہ بات میں نے آپ کو شروع میں بتلائی ہے کہ ترکہ مالا یعنی، یہاں پر عام طور سے محققین علماء نے مراد لیا ہے کہ مالا یعنی ہی شرعن، جو اس سے غیر متعلق ہے شرعی اعتبار سے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر کسی حرام کام میں پڑتا ہے تو وہ ترکہ مالا یعنی کے خلاف چلا گیا، اس لیے کہ حرام چیز میں واقع ہونے سے اس کو بچنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں بچا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پر وہ عمل نہیں کر سکا۔ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں میں اگر یا ناجائز کردہ جو ناجائز چیزیں ہیں ان میں اگر واقع ہوتا ہے، یا پھر جو مکروہ چیزیں ہیں اگر ان میں واقع ہوتا ہے، تو یہ ترکہ مالا یعنی کے خلاف ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ ترکہ مالا یعنی سے مقصود یہ ہے کہ ترکہ مالا یعنی ہی شرعن، تو حقیقت میں جو مطلوب ہے وہ کیا کہ اس طرح کی لا یعنی چیزوں میں، غیر متعلق چیزوں میں پڑھنے سے پہلے دوری اختیار کرنا، یہ ترکہ کا مضمون ہے۔ ایک دوسرا مضمون بھی اس کا مراد لیا گیا ہے، اور وہ کب؟ جب انسان غیر متعلق چیز میں پڑ جائے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے محرمات میں سے کسی حرام کام میں بندہ واقع ہو گیا، لا یعنی چیز تھی، اس سے متعلق چیز نہیں تھی، اس کے اوپر رکاوٹ تھی کہ تم اس باؤنڈری کو پار نہ کرنا، لیکن وہ کر گیا، اور لا یعنی چیز یعنی کسی حرام چیز میں لا یعنی میں پڑ گیا، حرام کام کا ارتکاب کر بیٹھا، تو اب اس کا چھوڑنا کیسے ہوگا؟ اس سے توبہ اختیار کرنا، اس سے توبہ کر لینا۔ یہ بھی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی کے اندر داخل ہے، یعنی ترکہ ما لا یعنی یہ دو حالتوں کو شامل ہے۔ معصیتوں میں جتنی بھی معصیتیں ہیں سب ما لا یعنی کے دائرے میں آتی ہیں، جتنے بھی معاصی ہیں، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، جتنے بھی حرام کے کام ہیں، جتنے بھی خطا اور اسم کے کام ہیں، وہ سب کے سب ما لا یعنی کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو ما لا یعنی جو چیزیں ہیں ان سے انسان ان میں واقع ہونے سے پہلے دوری اختیار کرے۔ ترکہ ما لا یعنی کا پہلا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے اہم ترین خوبی کیا ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں میں واقع ہونے سے پہلے دوری اختیار کرتا ہے، یعنی گناہ کے کاموں، معصیت کے کاموں، حرام کاموں میں واقع ہونے سے پہلے اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکا، واقع ہو ہی گیا بتقاضائے بشریت، تو واقع ہونے کے بعد اس پر وہ برقرار نہیں رہتا بلکہ فوراً
توبہ کر کے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، اس کو چھوڑ کر اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہ دونوں شکلیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ کے اندر داخل ہیں۔ اور مالا یعنی کا ترجمہ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو چیزیں انسان سے متعلق نہ ہوں، جو چیزیں انسان کے لیے اہم نہ ہوں، جو چیزیں انسان کے لیے نفع بخش نہ ہوں، نہ دین کے اعتبار سے نہ اس کی دنیا کے اعتبار سے، خواہ وہ اس کا تعلق قول سے ہو یا اس کا تعلق فعل سے ہو، ہر ایسی بات یا ہر ایسا عمل جو انسان کے لیے نفع بخش نہ ہو، نہ دین کے اعتبار سے نہ دنیا کے اعتبار سے، ہر ایسی چیز سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اس سے بعد اختیار کرنا، اس سے دوری اختیار کرنا، یہ انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی ہے۔ یہ روایت کا کے مفردات کا مطلب ہوا۔ اکثر محدثین نے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس حدیث کی سند پر کلام کیا ہے۔ اگرچہ یہ حدیث لفظ کے اعتبار سے صحت کے اعلیٰ مقام کو، صحت کے مقام کو نہیں پا رہی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ائمہ کرام نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ خود امام نووی نے، جو صاحب اربعین نوویہ ہیں وہ بھی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کتب ستہ میں امام ترمذی رحمہ اللہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے صحیحین کے بعد سنن اربعہ میں کہ یہ احادیث کے حکم کو بیان کرنے کا التزام کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو مضمون کے اعتبار سے اور شواہد کا اعتبار کرتے ہوئے حسن قرار دیا ہے۔ تو گرچہ سند کے اعتبار سے بعض لوگوں نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے یہ روایت ثابت ہے، اور قرآن میں اس کی اصل موجود ہے۔ قرآن کریم نے جب مومنین کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے سورہ مومنون کے اندر، قد افلح المؤمنون، اور اس میں مومنین کے اوصاف کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، کئی سارے اوصاف کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم عن اللغو، اب یہ لغو کا لفظ بعین ہی اسی مضمون پر دال ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ما لا یعنی دلالت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کے اوصاف میں یہ ذکر کیا کہ وہ ہر لا یعنی چیز سے، ہر لغو چیز سے اعراض کرنے والے ہیں، اس سے منہ پھیر لینے والے ہیں، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لینے والے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی یہی بات کہہ رہی ہے کہ اس انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ ہر لا یعنی چیز سے، ہر لغو چیز سے، ہر ایسی چیز سے جو انسان کے لیے غیر اہم ہو، غیر منفعت بخش ہو دینی اور دنیاوی اعتبار سے، وہ اس چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث کا مضمون قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے، قرآن کریم کی آیت بھی اس حدیث کے مضمون پر دال ہے، اور یہاں سے محدثین کرام نے اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے شمار کیا ہے، اور اس حدیث کو اربعین نوویہ میں امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ معنی اور مضمون کے اعتبار سے یہ روایت ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اور یہ حدیث، جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا ابھی میں نے، کہ یہ قاعدہ کلیہ پیش کرتی ہے کہ انسان ان چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرے جو اس سے متعلق نہیں ہیں، خواہ ان کا تعلق اقوال سے ہو، بولے جانے والے اقوال سے ہو، یا پھر افعال سے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ترکہ ما لا یعنی، ما لا یعنی، اس کے اندر قول اور فعل دونوں داخل ہو گیا۔ ہر اس چیز کو چھوڑ دے، چاہے وہ اقوال سے متعلق ہو چاہے افعال سے متعلق ہو،
لا یعنی جو اس سے متعلق نہ ہو. جی امام ابن القیم رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ فہذا یعم الترک لما لا یعنی من الکلام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان، یہ عام ہے ان تمام گفتگوؤں کو، ان تمام اقوال کو چھوڑ دینے کے تعلق سے جو انسان کے لیے غیر اہم ہوں، جن کے بولنے کی انسان کو ضرورت نہ ہو، جس کی حاجت نہ ہو. اچھا، گفتگو میں بھی اسی طریقے سے دیکھنے میں انسان ایسی چیز نہ دیکھے جس کا دیکھنا اس سے متعلق نہ ہو، غیر متعلق چیزوں پر انسان نگاہ نہ ڈالے. اس کا مطلب یہ ہوا، امام القیم کی بات کو آپ غور سے سنیں کہ کتنی اہم چیز وہ کہہ رہے ہیں. اقوال اور افعال یہ ایک مجمل لفظ ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ہاں ان دونوں الفاظ کی تشریح نظر آتی ہے. اقوال تو واضح ہے کہ زبان کے ذریعے سے انسان کوئی ایسی چیز نہ بولے جو اس کے لیے اہم نہ ہو یا جو اس سے متعلق نہ ہو. اسی طریقے سے نظر کا معاملہ ہے کہ نظر کا استعمال ایسی چیزوں میں انسان نہ کرے جہاں شرعاً اس کو دیکھنے کا حکم نہ دیا گیا ہو، یا جہاں دیکھنا شرعاً مباح نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کا استعمال اگر محرمات کو دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ ترکہ ما لا یعنی کے خلاف ہے. ترکہ ما لا یعنی میں انسان اپنی نظر کا بھی محاسبہ کرے کہ وہ اپنی نگاہ کا استعمال کہاں پر کر رہا ہے. اسی طریقے سے کان کا استعمال، کہ ایسی چیزیں ہی انسان سنے جو چیز اس کے لیے نفع بخش ہو دین اور دنیا کے اعتبار سے، جو اس سے متعلق چیز ہو. ایسی چیزوں کا سننا جو اس کے لیے مفید نہ ہو، نہ دین کے اعتبار سے نہ دنیا کے اعتبار سے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ما لا یعنی سے یہاں مراد، جیسا کہ علماء کرام نے وضاحت کی ہے، محدثین کرام نے وضاحت کی ہے، ما لا یعنی شرعاً. تو ابن القیم کہتے ہیں کہ ایسے ہی سننے کا معاملہ ہے کہ انسان ایسی چیزوں کو سننا چھوڑ دے جو اس سے غیر متعلق ہو. غیر متعلق چیزوں کا سننا. اب آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو آپ کہاں کہاں اس کا اطلاق کر سکتے ہیں، کن کن میدانوں میں ان کو آپ جوڑ سکتے ہیں، یہ میں آپ کی ثوابدید پر چھوڑتا ہوں. امام ابن القیم رحمہ اللہ کی جامع عبارت ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکہ ما لا یعنی، یہ ترک کا لفظ، چھوڑنے کا لفظ، دور رہنے کا لفظ، یہ عام ہے ہر اس کلام سے جو انسان کے لیے ضروری نہ ہو، ہر اس نظر سے جو انسان کے لیے شرعاً ضروری نہ ہو، ہر اس سننے والی چیز سے جو انسان کے لیے سننا ضروری نہ ہو. ایسے ہی ہر اس پکڑنے والی چیز سے جو انسان اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، تو ہاتھ کا استعمال کسی ایسی جگہ پر نہ اگر وہ کرتا ہے جہاں ہاتھ کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے تو وہ ترکہ ما لا یعنی کے دائرے میں آتا ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اسی طریقے سے چلنے کا معاملہ، کہ جہاں چلنا ضروری ہو شرعاً، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. تو گویا امام القیم رحمہ اللہ ترکہ ما لا یعنی کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ترکہ ما لا یعنی کا تعلق کلام سے بھی ہے، نظر سے بھی ہے، سننے سے بھی ہے، پکڑنے سے بھی ہے، ہاتھ کے استعمال سے بھی ہے، پیر کے استعمال سے بھی ہے. کہ آپ چل کر کے اگر آپ اپنے پیروں کا استعمال مسجد جانے کے لیے کرتے ہیں، عبادت کے لیے کرتے ہیں، کسی کار خیر میں حصہ لینے کے لیے کرتے ہیں، کسی مسکین اور غریب اور بیوہ اور یتیم کے تعاون کے لیے کرتے ہیں،
خیر کی راہوں میں اگر آپ پیروں کا استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ مشی یہ یعنی ہے. لیکن اگر ان پیروں کا استعمال حرام چیزوں تک رسائی کے لیے آپ کر رہے ہیں، حرام چیزوں تک پہنچنے کے لیے کر رہے ہیں، معصیتوں کے ارتکاب تک پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا یہ چلنا ترکہ ما لا یعنی کے اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف جاتا ہے. تو گویا ترکہ ما لا یعنی یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کا تعلق کلام سے بھی ہے، نظر سے بھی ہے، سننے سے بھی ہے، ہاتھ سے پکڑنے سے بھی ہے، ہاتھ کے استعمال سے بھی ہے، پیر کے استعمال سے بھی ہے، اور اسی طریقے سے ان سب سے کہیں زیادہ اہم، یہ سب ابن القیم کی عبارت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، فکر سے بھی ہے. آپ سوچتے کیا ہیں؟ ان السمع والبصر، اسی لیے قرآن نے سمع اور بصر کے ساتھ فؤاد کا استعمال کیا. ان السمع والبصر والفؤاد، فؤاد یہ چھوٹا سا لوتھڑا جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. یہ ٹکڑا یہ انتہا درجے اہم ہے. ابن القیم رحمہ اللہ ترکہ ما لا یعنی کے دائرے میں اس چیز کو بھی لا رہے ہیں کہ اچھا ایک چیز میں یہاں پر ذکر کر دوں کہ سوچنے کا تعلق آج کی جو سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ اس کا تعلق عقل سے ہے، اور عقل کو سائنس کہتی ہے کہ وہ دماغ کے اندر ہے، کھوپڑی کے اندر ہے، سر کے اندر ہے. لیکن اگر ہم شریعت کو دیکھیں تو شریعت عقل کو کھوپڑی میں نہیں مانتی، عقل کو دل کے اندر مانتی. یہ دل جو ہے یہی سوچتا ہے، یہی سمجھتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم قلوب لا یعقلون بہا. تو عقل کا اور فقہ کا تعلق قرآن کریم قلب سے جوڑتا ہے. انہا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وہ دل حقیقت میں اندھا ہو جاتا ہے جو سینوں کے درمیان ہے. تو اس لیے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ سوچنے والا معاملہ بھی کہ آپ کی سوچ پر بھی پہرا ہے. یہ آپ یاد رکھیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اپنی سوچ میں آزاد نہیں ہیں. آپ اپنی سوچ پر بھی آپ کا محاسبہ ہے. اپنی حد تک انسان جہاں تک کنٹرول کر سکتا ہے، جو انسان کے اختیار سے باہر ہے، اس میں تو قرآن کی آیت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن جو چیز انسان کی سکت میں ہے، جو سوچ، جو فکر انسان اپنے ارادے اور شعور سے بناتا ہے، اس پر وہ محاسبہ کیا جائے گا. اور اگر وہ فکر، وہ سوچ لا یعنی ہے، یعنی محرمات اور معصیت کی ہے وہ سوچ، تو پھر گویا وہ اس حدیث کی خلاف ورزی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ترکہ ما لا یعنی، اس کے خلاف جا کر کے آپ سوچ بچار کر رہے ہیں، اس پر بھی آپ کا گویا آپ نے اس حدیث کی خلاف ورزی کی. تو فکر کا دائرہ بھی اس ما لا یعنی کے دائرے میں اس کو بھی امام القیم رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. تو امام القیم نے کتنی چیزوں کو ذکر کیا؟ کہتے ہیں کہ ترکہ ما لا یعنی، اس جملے کے اندر ترک کا لفظ یہ عام ہے ان تمام باتوں کو جو لا یعنی ہوں، ان تمام دیکھنے والی چیزوں کو جو لا یعنی ہو، ان تمام سنی جانے والی چیزوں کو جو لا یعنی ہو، ان تمام پکڑی جانے والی چیزوں کو، ہاتھ کے استعمال کی والی چیزوں کو جو لا یعنی ہو، جو ان تمام چلنے والی جگہوں کو جو لا یعنی ہو، یعنی پیروں کا استعمال جو غیر لا یعنی چیز میں کیا جائے. اسی طریقے سے فکر جو لا یعنی سوچ آپ کے ذہن و دماغ میں آتی ہے، ان تمام کے ترک کا حکم اس جملے کے اندر، اس حدیث کے اندر موجود ہے. امام القیم رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں کہ وسائر الحرکات الظاہرۃ والباطنہ، اور ظاہری اور باطنی تمام کی تمام حرکات،
لا یعنی حرکات کے ترک پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ اگر ان چیزوں کو انسان ترک کرتا ہے تو وہ من حسن اسلام المرء کے دائرے میں آتا ہے اور اس کے اسلام اور ایمان کی خوبیوں میں سے اس کو شمار کیا جائے گا. کہتے ہیں امام ابن القیم اس جملے کے بعد کہ فَهَذِهِ الْكَلِمَةُ كَافِيَةٌ شَافِيَةٌ فِي الْوَرَعِ، یہ کلمہ کافی اور شافی ہے ورع کے باب میں، زہد و ورع کے باب میں. اس سے جامع کوئی جملہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے. اور یہاں سے جتنے بھی محدثین کرام ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جوامع الکلم میں شمار فرمایا ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اس حدیث کا مضمون دوسری کئی اور حدیثوں کے ساتھ بھی جڑتا ہے. جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ کی تشریح میں امام القیم نے ترکہ ما لا یعنی کا تعلق کلام سے بھی جوڑا ہے کہ انسان ما لا یعنی جو لا یعنی کلام ہو اس کو چھوڑ دینا بھی انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے. اس مضمون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خیر کی بات بکے یا پھر چپ رہے، یا تو کہے تو خیر کی بات کہے یا پھر اپنا تھوبڑا بند رکھے، اپنا منہ بند رکھے. فلیقل خیرا او لیصمت. اب یہاں بھی اس حدیث کے اندر تقریباً وہی مضمون بیان کیا گیا ہے جو ما لا یعنی میں کلام کا حصہ جو امام القیم نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا. تو گویا یہ ترکہ ما لا یعنی والا جملہ کئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جزوی طور پر جڑتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، مشکوک چیزوں کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو اختیار کرو جو غیر مشکوک ہوں. یہ بھی مضمون کے اعتبار سے ترکہ ما لا یعنی کے مضمون پر ہی یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے. اچھا، اور یہ دونوں روایتیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں، یہ دونوں کی دونوں روایتیں اربعین نوویہ کی احادیث میں سے ہیں اور ان کو الگ الگ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کے اندر اپنی اربعین کے اندر ذکر فرمایا ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ہے کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشبہات یا مشتبہات، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہوئی ہے. تو وہ روایت بھی اپنے مضمون کے اعتبار سے گویا اسی حدیث کے مضمون کی تشریح ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. تو جتنی بھی مشتبہ چیزیں ہیں اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا یہ من حسن اسلام المرء ہے. حلال کو انجام دینا، حرام کو چھوڑ دینا اور مشتبہ چیزوں سے اجتناب کرنا. اس لیے کہ اگر مشتبہ چیزوں سے انسان اجتناب نہیں کرتا ہے تو مشتبہ چیزوں کا استعمال انسان کو حرام کے وہ انجام دینے تک یا حرام کاری کرنے تک اس کو لے جا سکتا ہے. اس لیے مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے. تو یہ ترکہ ما لا یعنی کے مضمون سے ہی اس کا بھی تعلق جڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے حدیث جبریل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل نے پوچھا تھا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو فرمایا تھا أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے یہ بھی اس حدیث کے مضمون سے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان جب محرمات سے اجتناب کرتا ہے، مشتبہات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو پھر اس کا اسلام احسان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور ان دو درجوں میں سے کسی ایک درجے پر وہ فائز ہو جاتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ. اگر یہ نہیں، پہلا درجہ نہیں ملا فإن لم تکن تراہ، تو دوسرا درجہ فإنہ یراک،
تو من حسن اسلام المر، دھیان دیجیے آپ کہ من حسن اسلام المر، یہاں بھی حسن کا لفظ ہے اور وہاں بھی حدیث جبریل میں احسان کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث کا ارتباط اور دیگر کئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا، ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور یہاں سے اس حدیث کو محدثین کرام نے قابل استدلال مانا ہے، گرچہ موصولاً سند کے اعتبار سے اس پر کلام کیا گیا ہے. اچھا، اسی طریقے سے ازہد فی الدنیا، کہ دنیا کی چیزوں سے، اپنے دنیا کی چیزوں میں زہد اختیار کرو، وہ والی حدیث. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون تبعا لما جئت بہ. ساری روایات کا جو مضمون ہے، جو مرکزی فکرہ ہے، وہ اسی حدیث سے آ کر کے اس کے ڈاڑے جڑتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اچھا، یہاں پر من حسن اسلام المرء کہا گیا، یعنی انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. من، آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں تبعیض پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ کل خوبی نہیں ہے. اتنا وسیع مضمون اور مفہوم ہے اس حدیث کا، اس کے باوجود یہ اسلام کی کل خوبی اس کے اندر نہیں اکٹھا کرتی یہ روایت، بلکہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی اس کے اندر پائی جا رہی ہے اگر اس کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے. من تبعیض کے لیے ہے. اچھا، اگر اس کو تبعیض کے معنی میں مانیں تو بعض لوگوں نے کہا کہ من یہاں بیان کے معنی میں ہے. بیان کے معنی میں اگر لیتے ہیں تو پھر اس کا مضمون دوسرا ہو جائے گا. اچھا، ایک اور چیز جو یہاں غور کرنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ من اسلام المرء، من اسلام المرء، آدمی کے اسلام میں سے ایک یہ خصلت ہے، بلکہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ اشارہ ہے کس چیز کی طرف؟ پہلی چیز تو یہ کہ الاشارہ الی ان ترک ما لا یعنی یعد من الاسلام الحسن الکامل، کہ ترکہ ما لا یعنی اگر کسی کے اندر پایا جاتا ہے تو گویا خوبصورت اور کامل اسلام اس کے اندر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو اس میں سمجھ میں آئی کہ الاشارہ انہ لا عبرۃ بصورت الاعمال، کہ اعتبار اعمال کی ظاہری شکل و صورت کا نہیں ہے کرنے یا چھوڑنے میں، الا اذا اتصفت بالحسن، مگر اس وقت اس کا اعتبار ہے جب وہ حسن کی صفت سے متصف ہو. مطلق اعمال مطلوب نہیں ہے شرعاً، اور یہ شریعت کی کئی دلیلوں سے اس کا آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ مطلق کسی چیز کو کرنا یہ شرعاً مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کو احسن طریقے پر کرنا یہ مطلوب ہے. اب سورہ ملک کی اسی آیت کو نہ دیکھ لیں آپ کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عملا مطلوب خوبی ہے، مطلوب اچھے انداز میں انجام دینا ہے. مطلوب صرف یہ نہیں ہے کہ انجام دے لے کوئی آدمی، مطلوب یہ ہے کہ احسن طریقے پر انجام دے. لیبلوکم، اسی لیے مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ نہیں کہا کہ لیبلوکم ایکم اکثر عملا مثلا فی غیر القرآن، کہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ ہے اچھے عمل کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، بلکہ کہا ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہے عمل میں از روئے بہتر عمل کے. تو بہتری مطلوب ہے، حسن مطلوب ہے، خوبی مطلوب ہے شرعاً.
اور اسی لیے یہاں پر من حسن اسلام المرء کہا گیا، من اسلام المرء نہیں کہا گیا. جی تو صورت اس کی مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کو اچھے طریقے پر انجام دینا یہ مطلوب ہے. اور یہ شریعت کے سارے اعمال کے اندر آپ کو یہ روح کار فرما دکھائی دے گی. حج کے سیاق میں جہاں قربانی کا ذکر آیا وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یعنی جانوروں کا فرما ہونا یا دبلا ہونا یا بہت خوبصورت ہونا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب نہیں ہے. اصلاً اور اصالتاً جو چیز مقصود ہے وہ انسان کے اندر کا تقوی ہے. تو یہ جو حسن کا معاملہ ہے، یہ حسن یہاں سے آتا ہے، باطن سے آتا ہے. تو جو انسان اعمال انجام دے رہا ہے، ان اعمال کی ظاہری شکل و صورت اس درجے میں مطلوب نہیں جتنی اس کے باطنی کیفیت اللہ رب العالمین کے یہاں مطلوب ہے. اور یہاں سے جو تعبیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہے وہ ہے من حسن اسلام المرء. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس حدیث کا مضمون ہمیں بتلاتا ہے کہ مسلمان دو قسموں پر منقسم ہوتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر. ایک قسم مسلمانوں کی وہ ہے جو اپنے اسلام کو خوبیوں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، اور ایک مسلمان وہ ہیں جو اپنے اسلام کو ظاہری شکل و صورت میں اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کو حسین بنانے کی یا اپنے اسلام کو بہتر اور سجانے اور سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں اور نیکیوں کو انجام بھی دیتے ہیں. تو یہ دو طرح کے لوگ مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں. تو جو بندہ اسلام پر قائم ہے اس طور پر کہ ظاہراً بھی وہ اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہے اور باطناً بھی اسلام کی تعلیمات کا پاس و لحاظ رکھنے والا ہے، تو ایسا بندہ محسن قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے. ایسے مسلمان کو قرآن نے اپنی اصطلاح میں محسن کہا ہے. تو محسن کون سا بندہ ہوا؟ وہ مسلم بندہ جو اسلام کو ظاہری اور باطنی دونوں طور پر اپنے اوپر لاگو کرتا ہے. تو ایسا بندہ قرآن کی اصطلاح میں محسن کہلاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اسلم وجهه للہ کافی نہیں سمجھا گیا، قرآن نے آگے کہا وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ابراہیم علیہ السلام کے ہاں یہی چیز اپنے کمال درجے کی پائی جاتی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی کمال درجے میں لاگو کر کے اپنے اوپر دنیا کو نمونہ دکھلا دیا، جس کی وجہ سے وہ تنے تنہا امت کہے گئے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. تو وہ شخص واحد امت کیسے بنا؟ یہیں سے بنا کہ انہوں نے اسلام کو ظاہراً اور باطناً دونوں اپنے اوپر دونوں کو مکمل طور پر اس کی کامل صفات کے ساتھ لاگو کیا، اور جہاں سے وہ محسن بن گئے بلکہ امام المحسنین بن گئے. اور اللہ رب العالمین نے فرد ہونے کے باوجود ان کو امت کے مقام پر فائز کیا اور فرمایا کہ ان ابراہیم امتا قانتا للہ حنیفا. تو اس آیت کے آغاز میں جب کہا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہاں سے آغاز کیا اور آیت کا اختتام. اسی لیے قرآن کی آیتوں میں
اس چیز پر بہت زیادہ مفسرین کرام نے ابھارا ہے کہ آیت کا آغاز اور آیت کا اختتام دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور آیت کا دمچھلا بنایا، آیت کی تزیل اللہ رب العالمین نے بنایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اب یہاں پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی اللہ رب العالمین نے آیت کے اخیر میں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اس جملے کو اللہ رب العالمین نے کیوں ذکر فرمایا؟ اگر آپ احسان کے مضمون کو سمجھ لیں آیت کے شروع میں جو ذکر کیا گیا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ جس احسان کا تذکرہ قرآن کی یہ آیت شروع میں کر رہی ہے وہ احسان اسلام. ابراہیم علیہ السلام نے اس احسان کے اعلیٰ ترین مقامات کو چھو لیا تھا جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہے. اور یہاں سے اللہ رب العالمین نے احسان کا تذکرہ جس آیت کے شروع میں کیا اس کا اختتام ابراہیم علیہ السلام سے کیا. گویا وہ تھیوری ہے اور آیت کا آخری ٹکڑا یہ پریکٹیکل ہے. گویا اللہ رب العالمین اس آیت میں ایک طریقے سے یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے یہ چیز محال اور دشوار نہیں ہے، بلکہ اس دنیا ہی کے اندر ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے مکمل طور پر اپنے کامل ترین شکل میں اس صفت کو اپنے اوپر منطبق کیا، جس کی سب سے نمایاں مثال ابراہیم علیہ السلام ہے. تو گویا یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر من حسن اسلام المرء کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ انسان وہ مسلمان بنے جو اسلام کو ظاہراً بھی اپنے اوپر لاگو کرتا ہے اور باطناً بھی اپنے اوپر لاگو کرتا ہے. یہاں یعنی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ محسن بنے. حدیث جبریل کے اندر آپ دیکھیں نا، پہلے سوال کیا گیا اسلام کا، پھر ایمان کا، یعنی مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مومن بنے. جب مومن بن جائے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ محسن بن جائے، اور یہ آخری درجہ ہے، یہ کمال کا درجہ ہے، اور یہ وہ درجہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. تو اگر انسان ان میں سے ہے تو پھر وہ محسن کہلائے گا، اور محسنین کے امام ابراہیم علیہ السلام ہے جیسا کہ آیت میں آپ نے دیکھا. اور دوسری قسم مسلمانوں کی وہ ہے جو محسن کے بالمقابل مسیء ہیں، جو اسلام کو ظاہراً تو فالو کرتے ہیں لیکن باطناً وہ پورے طور پر اس پر عمل پیرا نہیں ہو پاتے اور وہ تقصیر کا شکار ہو جاتے ہیں، معصیتوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایسے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ لگاتار اس کوشش میں رہیں کہ وہ مسیء سے ترقی کر کے محسن تک اپنے آپ کو پہنچائیں. اچھا، اور یہ حدیث اپنے مفہوم کے اعتبار سے اس کا سلیقہ ہمیں دے رہی ہے کہ آپ کیسے سمجھیں گے کہ آپ تدریجاً مسیء سے محسن بن رہے ہیں. تو کہا کہ اس کا سب سے آسان فارمولہ یہ ہے کہ آپ آزما لیں کہ آپ لا یعنی چیزوں میں اپنا وقت لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے ہیں. اگر لا یعنی چیز میں آپ اپنا وقت لگاتے ہیں تو آپ محسن قطعاً نہیں بن سکتے. آپ کو احسان کی منزلیں اگر طے کرنا ہے تو پھر مالا یعنی کو چھوڑنا ضروری ہے. تو گویا یہ حدیث طریقہ بتلا رہی ہے کہ مسلمانوں میں سے جو دوسری قسم ہے جس کو مسیء قرآن قرار دیتا ہے، یہ مسیء اپنی اطاعت سے احسان کا سفر کیسے طے کریں، کس پیمانے سے اپنے آپ کو ناپیں. یہ حدیث اس کا پیمانہ دیتی ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اب ترکہ ما لا یعنی جتنے پرسنٹ آپ کے اندر پایا جائے گا اتنے ہی پرسنٹ آپ احسان کے درجات کو آگے طے کر رہے ہیں، اور جتنا جتنا آپ ما لا یعنی کو چھوڑتے جائیں گے اتنا اتنا آپ احسان کے مرتبے پر چڑھتے جائیں گے.
जब आप माला यानी को पूरे तौर पर छोड़ देंगे तब आप एहसान के आखिरी दर्जे पर पूरे तौर पर पहुंच जाएंगे और आप मुसीह से मुहसिन बन जाएंगे। गोया ये पैमाना है ये हदीस शरीफ कि इंसान मुसलमानों में से जो दूसरी किस्म है वो अपनी पहली किस्म तक जो सबसे काबिल तारीफ़ किस्म है जिसके इमाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है उस कैटेगरी तक अपने आप को कैसे पहुँचाए और कैसे वो फैसला करे कि वो अभी किस मकाम पर है। जिस दर्जे तक जिस परसेंट तक आप माला यानी को छोड़ रहे हैं उतने परसेंट आपका इधर एहसान पर दर्जा चढ़ता जा रहा है, बुलंद होता जा रहा है। जैसे जैसे माला यानी आप छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे एहसान के दर्जे और सीढ़ी पर आप चढ़ते जाएंगे। जब आप माला यानी को मुकम्मल तौर पर 100% छोड़ने में कामयाब हो जाएंगे तब आप एहसान के 100वें दर्जे पर आखिरी दर्जे पर आप पहुंच जाएंगे और आप मुसीह से मुहसिन बन जाएंगे, वो मुहसिन जिसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तारीफ़ फरमाई है और जिनका तज़किरा उस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने फरमाया है सरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में सूरह फातिहा के अंदर और उस आयत करीमा में कि वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। तो यहाँ से मिन हुस्न इस्लामिल मर का यहाँ जो ताल्लुक़ है वो बराह रास्त हदीस जिब्रील में वारिद एहसान के दर्जे से है, जो दर्जा तीसरा और आखिरी दर्जा है। जैसा कि हदीस जिब्रील में आप लोगों को बताया गया है, इमाम नबवी के यहाँ जब हदीस जिब्रील की तशरीह आपके सामने मैं कर रहा था कि पहला दर्जा इस्लाम का है, दूसरा उससे ऊपर का दर्जा ईमान का है और उससे भी ऊपर का और आखिरी और छेला दर्जा एहसान का है। और एहसान में फिर 2 मकामात हैं, अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। इन 2 मकामात में से जिस भी मकाम पर आप पहुंच जाएं आप एहसान के दोनों मकामात में से एक मकाम पर हैं और आप मुहसिन कहलाने के मुस्तहिक हैं। अच्छा, इस हदीस के अंदर जो मज़मून ज़िक्र किया गया है अपने मज़मून के एतबार से गोया 4 तरह की चीज़ों को ये हदीस बयान कर रही है। कौल और फ़ेल की 4 शक्लें हैं जिसका तज़किरा इस हदीस के अंदर किया गया है। पहली और दूसरी किस्म क्या है? फ़िअल मा यानी व तर्क मा ला यानी। 4 किस्म की चीज़ों को इसमें बयान किया गया। क्या क्या? पहली और दूसरी किस्म क्या है? फ़िअल मा यानी, इंसान उन कामों को अंजाम दे जो उसके लिए अहम हैं, जो उसकी ज़रूरत हैं, जो उससे मुताल्लिक़ हैं, जो जिनका करना उस पर वाजिब है, फ़र्ज़ है या मसनून है, मुस्तहब है, या जिसका करना उससे मतलूब है। ये पहली किस्म होगी। इसी में दूसरी किस्म क्या है कि तर्कुहु मा ला यानी, उस काम को छोड़ दे, उस काम को ना करे जो उससे मुताल्लिक़ नहीं है, जो उसके लिए गैर अहम है, गैर ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें हुई, जो ज़रूरी है उसको करना, जो गैर ज़रूरी है उसको छोड़ना। और तीसरी और ये दोनों चीज़ें हसन हैं, ये दोनों चीज़ें हसन हैं। जो चीज़ें मुताल्लिक़ हैं उनको अंजाम देना, जो गैर मुताल्लिक़ हैं उनको छोड़ना। और ये दोनों इंसान के लिए क्या है? हसन है, काबिल तारीफ़ है, ये उसके लिए खूबी शुमार होंगी। अच्छा, तीसरी और चौथी किस्म क्या है? तर्क मा यानी व फ़िअल मा ला यानी। जो चीज़ इंसान के लिए अहम हो
اس کو نہ کرنا، اور جو غیر اہم ہو، غیر ضروری ہو، اس کو کرنا، اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں قبیح ہیں۔ تو دو چیزیں حسن ہیں اور دو چیزیں قبیح ہیں، چار چیزیں اس کے اندر گویا حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ وہ قول و فعل جس کو کرنا جو ضروری ہے اس کو کرنا، اور جو غیر ضروری ہے قول و فعل ان کو چھوڑنا، یہ پہلی اور دوسری قسم بنی، اور یہ دونوں قابل تعریف ہیں۔ تیسری اور چوتھی قسم کیا ہے کہ جو ضروری ہے ان قول و فعل میں سے جو ضروری ہے، جو اہم ہے، ان کو چھوڑ دینا، اور جو غیر ضروری ہے ان کو انجام دینا، اور یہ دونوں چیزیں، تیسری اور چوتھی، یہ دونوں چیزیں قبیح ہیں۔ تو گویا پہلی دونوں چیزیں مطلوب ہیں، اور اخیر کی دونوں چیزیں وہ انسان سے ان سے دور رہنا مطلوب ہے۔ اچھا، انسان کو جو چیزیں انسان کے لیے اہم ہیں اور ضروری ہیں وہ دو قسموں پر تقسیم ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، اپنی گزران کے لیے، جو ایسی چیزیں جو اس کے بھوک کو ختم کر دیں، اس کو آسودگی دے دیں، یا پیاس اس کی جو ہے اس پیاس سے اس کو سیرابی حاصل ہو جائے، یا پھر اپنی شرمگاہ کو ڈھکنے کے لیے جو چیزیں اس کو مطلوب ہیں، یا اپنی شرمگاہ کو عفیف بنانے کے لیے یعنی پاک دامنی کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، ان کو کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایسی چیزیں، ان جیسی اور وہ چیزیں جن کا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، لذت کی چیزوں میں بے لگام ہو جانا، یہ پھر جو ہے وہ ضروریات میں سے نہیں ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اچھا، تو یہ دنیاوی اعتبار سے، اور دینی اعتبار سے جو چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کی آخرت کے لیے ضروری ہیں، انجام کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اخلاص ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو اخروی اعتبار سے اس کے لیے ضروری ہیں، تو ان چیزوں کو انجام دینے پر توجہ دے، اور جو ان سے متعلق نہیں ہے، وہ لایانی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اگر انسان اپنی جو لازمی چیزیں ہیں ان کو انجام دیتا ہے اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو چھوڑتا ہے، تو وہ ہر طرح کی آفات سے اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، ہر طرح کے شرور سے، ہر طرح کے لڑائی، فساد، فتنے اور ہر قسم کی آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اور یہ اس کے اسلام کی خوبیوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور اس بات پر یہ چیزیں اس کی دلالت کرتی ہیں کہ ایمان اس کے اندر، اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنچا ہوا ہے، اور وہ حقیقت میں متقی اور پرہیزگار ہے، اور اپنی خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، اور اخروی جو مصلحتیں ہیں وہ اس میں اپنے آپ کو وہ بندہ مشغول رکھتا ہے۔ تو الذی یعنی سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اوپر نفع کے ساتھ لوٹیں، دین میں بھی اور دنیا میں بھی، اور لا یعنی سے وہ چیزیں مراد ہیں جو انسان کے نہ دین کے اعتبار سے منفعت بخش ہوں اور نہ دنیا کے اعتبار سے منفعت بخش ہوں۔ اور یہ کلام انسان کے تمام ایکٹیویٹیز کو اپنے دائرے میں سموئے ہوئے ہے، چاہے اس کا تعلق اقوال سے ہو، چاہے اس کا تعلق اعمال سے ہو۔ اسی طریقے سے جتنے بھی محرمات ہیں یا مشتبہات ہیں یا مکروہات ہیں یا مباحات میں سے جو فضول چیزیں ہیں، ان جن کی انسان کو حاجت نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو ترکہ ما لا یعنی اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب ریاض الصالحین کے اندر فرمایا کہ جان لو کہ ہر مکلف کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی زبان کو ہر طرح کے کلام سے، تمام گفتگوؤں سے محفوظ رکھے، سوائے اس گفتگو کے
جس میں کوئی مصلحت ہو. جب انسان کا بات کرنا اور بات نہ کرنا برابر ہو مصلحت کے اعتبار سے کہ انسان گفتگو کرے اور نہ کرے دونوں برابر ہے, تو سنت یہ ہے کہ انسان وہاں پر بات نہ کرے. امام نووی نے بڑی قیمتی بات کہی کہ اگر انسان دیکھتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی بات کرنا اور اس بات کو نہ کرنا دونوں برابر ہے, تو ایسی جگہ پر انسان سکوت کو اختیار کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی مباح گفتگو انسان کو حرام اور مکروہ تک پہنچا دیا کرتی ہے, اور یہ عام طور پہ معتاد طور پر یہ چیز ہم اور آپ اس کا ملاحظہ کرتے رہتے ہیں. اور اپنے آپ کو اس طرح کے خطرات سے بچانا, اپنے آپ کو محفوظ رکھنا سلامتی سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 532 پر اس بات کو ذکر کیا ہے ریاض الصالحین کے اندر. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث کے مضمون کو پورے طور پر سمجھنے اور اس کے محتوا پر, اس کے مضمون پر عمل کرنے کی ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہم مسلم مسیح سے مسلم محسن کے درجات تک اپنے آپ کو چڑھانے کی لگاتار کوشش کریں, اور اپنے ایمان اور اسلام کو احسان کی صفت سے متصف کرنے کی طرف ہمیشہ گامزن رہیں. اس حدیث کے تعلق سے اور بھی کچھ باتیں کہنی تھی, لیکن چونکہ وقت زیادہ ہوا اس لیے اب اپنی بات کو اسی پر سمیٹتے ہوئے اس حدیث کی تشریح پر جو ضروری بات چیت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر نئی حدیث کو لے کر کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ رب العالمین ہم سب سے اپنی مرضات, اپنی رضامندی کے کام لے, اور اپنی ناراضگی اور اپنی ناپسندیدہ چیزوں سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.